خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت سے، تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں گزرے سال 2021 کے لیے۔ خدا نے ہمیں گزرے سال میں بہت سے برکات عطا کی، بہت سے فضائل عطا کیے، ہم پر رحم کیا، ہمیں سرفرازیاں عطا کی، اور ان تمام کے لیے ہم آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان تمام وقتوں کے لیے بھی جب شاید ہمارے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، شاید کچھ کمزوریاں تھیں، شاید جب ہم نے اپنوں کو کھو دیا، شاید ہماری کامیابیوں کے بجائے ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی پاک مرضی کو اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مقدس پولس رسول تسالونیکیوں کے نام خط میں کہتے ہیں کہ بلا ناغہ دعا کرو اور ہر بات میں خدا کے شکر گزاری کرو۔ آج ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہیں تاکہ ہم خدا باپ کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے ہمیں یہ برکات عطا کی ہے، یہ فضائل عطا کیے ہیں، جیسے بھی اس نے رکھا ہمیں خدا نے اپنے برکت اور اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اور آج کا یہ دن ہمیں عطا کیا ہے۔ آج زوردار تالیوں ہم ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام ہمارے لیے بڑی خوبصورت نصیحت اور بات اور برکت لے کر آتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب سے کی گئی۔ عدد کی کتاب میں خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہو کر اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ ہارون اور اس کے بھائیوں سے، ہارون جو کہ کاہن ہے، کاہنوں کے قبیلے سے ہے، اور خدا اسے ہم کلام ہو کر حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ ہارون اور اس کے بھائیوں سے کہہ کہ جب تم میرے لوگوں کے لیے برکت چاہو تو خاص الفاظ ہیں جو خدا موسیٰ کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلی بات، خدا تمہیں برکت دے، خدا اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے، خدا تم پر اپنا نور چمکائے، خداوند تمہیں برکت دے، خداوند تمہاری حفاظت کرے، خداوند تمہیں سلامتی عطا کرے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب میرے کاہن اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے لوگوں کے لیے دعا کریں گے، برکت چاہیں گے، تو خدا کہتا ہے کہ میں خود انہیں برکت دوں گا۔ ہم آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم
نئے سال کے پہلے دن پر اپنے کاہنوں کے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں، برکت چاہتے ہیں. اور آج کا یہ دن آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ برکت کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن پر یہ کلام پڑھا جاتا ہے جو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کہ جب میرے کاہن ہاتھ اٹھا کر میرے لوگوں کے لیے برکت چاہیں گے تو میں خود انہیں برکت دوں گا. آج کا یہ دن جو سال کا پہلا دن ہے، یہ ہمارے لیے برکت کا دن ہے، یہ فضل کا دن ہے کہ ہم آج خدا کی حضوری میں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں برکت کی بات کی گئی ہے. آج کی دوسری تلاوت جو کہ گلاطیوں کے نام خط ہے، اس میں متبنہ ہونے کی بات کی گئی ہے، خدا کے فرزند ہونے کی بات کی گئی ہے. وہ جو اس کلمہ کو جو ہمارے لیے متجسد ہوا ہے، جو اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، وہ خدا کی پاک مرضی پر چلتے ہیں. اور وہ جو خدا کی پاک مرضی پر چلتے ہیں ان کو خدا اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا درجہ عطا کرتا ہے، جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. آج کی انجیل مقدس میں ہم نے خوبصورت واقعہ سنا جہاں پر چرواہے ہیں جن پر خدا کی طرف سے سب سے پہلی دفعہ خوشخبری انہیں سنائی گئی. آج وہی خدا کی ان عجائبات کو، باتوں کو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں اور سارے تعجب کرتے ہیں کہ یہ باتیں کیسے ہوں گی. لیکن مقدسہ ماں مریم ہے جو کہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھتی ہے اور ان پر حفظ کرتی ہے، سوچتی ہے ان باتوں پر، گیان کرتی ہے ان باتوں پر. مسیح میں میرے عزیزو، وہ کیا باتیں ہیں؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، کلمہ کا متجسد ہونا، اسی کلمہ کا ہمارے لیے خدا کی بادشاہی کا پرچار کرنا، ہمارے لیے دکھ اٹھانا، صلیبی موت مرنا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ وہ تمام بھید ہیں، تمام باتیں ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے، ہم سب کے لیے مافوق الفطرت ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے. لیکن مقدسہ ماں مریم ان باتوں پر، ان بھیدوں پر جب سنتی ہے تو گیان کرتی ہے، ان پر سوچتی ہے. مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم نئے سال کی عبادت خدا کے حضور گزرانتے ہیں تو 1 جنوری کو پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں ہماری پیاری ماں مقدسہ مریم کی عقیدت کرنے کا موقع بھی دیتی ہے. آج کے دن ہم 3 موضوعات پر بات کرتے ہیں. ایک، مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں کی عید ہم مناتے ہیں. دوسرا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں نئے سال کے لیے. اور تیسرا، ہم خدا کے حضور امن، صلح، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ 3 موضوعات ہیں. جب ہم ان 3 موضوعات کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے بارے میں کلام کی پھر سمجھ میں آئے گی. پہلا موضوع، مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں. دوسرا، ہم خدا کے حضور نئے سال کی برکات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. اور تیسرا، ہم امن، صلح اور سلامتی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں. آج کے اس بابرکت موقع پر، آج کے اس دن پر ہم مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں. پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہم سب کو یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں، اقرار کریں کہ مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں ہے. جب ہم اس بھید کی بات کرتے ہیں، اس عید کی بات کرتے ہیں، تو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سال کے پہلے دن پر اس بھید کو کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سال کے پہلے ہی دن پر مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں کی عید منائیں؟ مسیح میں میرے عزیزو، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی زندگی میں، ایمانی زندگی میں بہت سے ایسے اوقات ہیں جہاں پر بہت سے لوگوں نے غلط ایمان سکھایا،
ایمان کی تشریح غلط طریقے سے کی، اور اسی کو سدھارنے کے لیے پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے بہت سی ایمان کی خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی ہیں، جن میں سے آج کی عید جو ہم مناتے ہیں مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں، یہ بھی انہی اوقات میں سے ہے جب یہ بدعت کہتے ہیں، جب کوئی غلط ایمان سکھاتا ہے، جو ایمان سے ہٹ کر بات ہوتی ہے۔ 431 کی دہائی میں، کون سی دہائی میں؟ 431 کی دہائی میں ایک شخص نستوریس، اس نے یہ ایمان پھیلانا شروع کیا کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہے لیکن کامل خدا نہیں ہے۔ کامل انسان ہے، کامل خدا نہیں ہے، جبکہ ہمارا کیتھولک ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان ہے، لیکن نستوریس جو ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے تعلیم دینی شروع کی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کامل انسان ہے لیکن کامل خدا نہیں ہے، اور کیونکہ کامل خدا نہیں ہے اسی لیے مقدسہ ماں مریم صرف یسوع کی ماں ہے، خدا کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی بھید کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے بائبل مقدس میں سے اسی ایمان کی تشریح کی، اسی ایمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی دو فطرتوں پر بات کرتے ہیں، خدائی اور انسانی، تو ہم یاد رکھیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کامل خدا اور کامل انسان۔ کامل خدا کیسے ہے؟ ہم نے کل رات کی انجیل جو پڑھی، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 18 آیات، مقدس یوحنا عارف ہمارے ایمان کی ساری تاریخ کو 18 آیتوں میں سمیٹ دیتا ہے۔ شروع کرتا ہے ابتدا سے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خود خدا تھا۔ وہی کلمہ ہمارے لیے متجسد ہوتا ہے، اور ہم یہ مقدس لوکا کی انجیل میں سنتے ہیں کہ خدا نے اپنا فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس بھیجا، اور اس نے اسے کیا پیغام دیا کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا، جو تجھ سے پیدا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح خود بارہا کہتا ہے میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ دو۔ تیسرا، جب مقدسہ ماں مریم فرشتے کا پیغام سننے کے بعد مقدسہ الیصابات کے پاس جاتی ہیں، اور جاتے ہی جب مقدسہ ماں مریم کا سلام الیصابات کے کانوں میں پڑتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے مقدسہ ماں مریم سے کہ یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ اور ایسے ہی بہت سے اور آیات ہیں، ایسے بہت سے بھید ہیں جہاں پر اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے، جس کی تصدیق، جس کی شہادت کلام مقدس سے ملتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم کامل انسان کی بات کرتے ہیں، مسیح میں میرے جو خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہے، مقدسہ ماں مریم سے پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کی کل عمر جو ہے اس دنیا میں 33 سے 33.5 سال تھی، جس میں سے پہلے 30 سال اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے، شریعت کے مطابق، قوانین کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق۔ اور اس کے بعد 3 سال خداوند یسوع مسیح نے، 3 یا 3.5 سال خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کا پرچار کیا، جس میں اس نے بہت سی اس نے جو ہے اپوزیشن بھی دیکھی، اکثر اوقات اس کو سنسار کرنا بھی چاہا لوگوں نے۔ اس نے ہمارے لیے جب دکھ اٹھائے تو دکھ اٹھانے سے پہلے کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے گتسمنی کے باغ میں جب خداوند دعا کر رہا تھا تو اس نے کامل انسان ہوتے ہوئے اس ڈر کو، اس دکھ کو محسوس بھی کیا،
اور اس نے دعا کیا مانگی تھی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ کامل انسان ہے۔ جب اسے صلیب دی گئی تو اس کا خون بہا۔ جب ہماری درد کے ساتھ ہم بھی چلاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح بھی چلایا، اور ایک وقت پر اس کی بھی جان نکلی جیسے ہماری جان نکلتی ہے۔ یہ کامل انسان ہے۔ اور اسی بات کو پاکما کہتے کلیسیا نے جب ثابت کیا کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، تو اس وقت پھر اس بات کو، اس بھید کو رائج کیا گیا کلیسیا میں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کا بیٹا ہے، جو کہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے، اور ہم مقدسہ ماں مریم کو خدا کی ماں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کامل کیا ہے؟ خدا ہے۔ کامل انسان ہے لیکن کامل خدا ہے۔ اور اسی لیے اس بدعت کا جواب دینے کے لیے، اس غلط ایمان کو جو پھیلایا جا رہا تھا، اس کو ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس عید کو رائج کیا گیا کہ پاکما کہتے کلیسیا اپنے سال کے شروع پر، پہلے دن پر اس ایمان کا اقرار کرے کہ مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں ہے۔ تھیوٹوکس۔ تھیو کا مطلب ہے خدا، اور ٹوکس کا مطلب ہے بیرر، کیری کرنے والی۔ اور اور مقدسہ ماں مریم کو تھیوٹوکس کا لقب دیا گیا، یعنی وہ جس نے خدا کو اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے خدا کو سنبھالا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم اس عید کو مناتے ہیں تو آج کل کے دور میں کون سی مصیبتیں ہیں یا کون سی ایسی بدعتیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اکثر اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں روزری نہیں پڑھنی چاہیے ہے۔ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے مقدسہ ماں مریم سے سفارشات نہیں کرنی چاہیے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تاج پوشی جو ہم کرتے ہیں یہ بت پرستی ہوتی ہے۔ پچھلے سال تاج پوشیوں کے موقع پر ہم نے اپنے پورے پیرش میں اس بات پر، ہر تاج پوشی پہ ہم نے ہر کلیسیا میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں تاج پوشی کیوں کرنی چاہیے ہے، کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں اور اس کی تاج پوشی کرتے ہیں، اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کے سر پر تاج سجاتے ہیں، تو وہ جو اس کی ماں ہے اس کی تاج پوشی کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے ہماری ایمان کے بھید میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم مقدسہ ماں مریم کی عید مناتے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آپ سب نے کانا جلیل کی شادی کا واقعہ سنا ہے، تمثیل سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ جب میں گھٹ گئی تھی تو سفارش کس نے کی تھی؟ ماں نے، مقدسہ ماں مریم نے سفارش کی تھی اپنے بیٹے کے سامنے، اور خداوند یسوع مسیح جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے، لیکن ماں کی جب سفارش اور حکم تھا تو اس نے ان کی اس ذلت کو اس نے سرفرازی میں بدل دیا، اس نے ان کی بے عزتی نہیں ہونے دی۔ آج جب ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں تو پاکما کیتھولک کلیسیا ہمیں بھی یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے سال کا پہلا دن جو ہے، اسی دن ہم مقدسہ ماں مریم کی سفارشات کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کریں، کیونکہ وہ ماں ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ خدا کے حضور سفارشات کرتی ہے، جو کبھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتی ہے، کبھی ہمیں ذلت کا سامنا نہیں کرنے دیتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیں خدا کے حضور لے کر جاتی ہے تاکہ ہم خدا سے برکات پائیں، زندگی پائیں اور نجات پائیں۔ اسی لیے آج ہم بڑی بھرپوری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اپنی ماں کی عید مناتے ہیں۔ مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں
کہ ماں ہمارے لیے خدا کے حضور ہمیشہ سفارشات کرتی ہیں۔ دوسری بات، جب ہم آج کا دوسرا موقع، نیا سال، آج ہم نیا سال مناتے ہیں، لیکن آج جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم پچھلے سال کے بارے میں خدا کے حضور کس سوچ کے ساتھ آئے ہیں؟ آج یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ ہماری زندگی میں پچھلے سال میں ہم نے بہت کچھ کھویا بھی ہے، اپنے عزیزوں کو بھی کھویا ہے، بہت سی اپرچونٹیز کو کھویا ہے، حالات اچھے بھی رہے، حالات برے بھی رہے۔ بہت دفعہ ہم نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا، کبھی کبھی ہمیں یہ بھی لگا کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آج جب ہم اس دن پر خدا کے حضور پاک عبادت کے لیے آئے ہیں تو ہم کس دل کے ساتھ آئے ہیں؟ آج ہم خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے جو بھی خدا نے برکات اور فضائل ہمیں پچھلے سال میں عطا کیے۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں، پہلی بات بلا ناغہ دعا کرو، اور دوسری بات ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کرو، چاہے کچھ اچھا تھا چاہے برا تھا، چاہے ہم نے کسی کو کھو دیا کسی کو پا لیا، لیکن آج ہم خدا کا شکر ادا کرنے آئے ہیں۔ آپ سب نے 10 کوڑیوں کی تمثیل سنی ہے؟ سنی ہے تو ان دے بارے گل کرنے ہیں۔ 10 مبروز آدمی کوڑی ہیں جو کہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس راہ سے گزر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ جو کہ اندھوں کو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، بہروں کو سننے کی طاقت دیتا ہے، لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور یہ 10 مبروس آدمی جو ہے، جو کوڑ کی بیماری کا شکار ہے، وہ یہ سنتے ہیں کہ یسوع آ رہا ہے، اور بلند آواز سے پکار کر خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم پر رحم کر۔ خداوند ان کی آواز کو سنتا ہے اور کیا کہتا ہے ان سے کہ جا کر اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ رستے میں ہے اور وہ خدا کی حضوری میں شفا پاتے ہیں۔ ان میں سے کتنے واپس آتے ہیں؟ ایک واپس آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کرتے ہیں کہ باقی کے جو 9 ہیں کیا انہوں نے شفا نہ پائی؟ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہمارے خاندانوں میں سے سارے کی یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ یہاں پر یہ اتنی بڑی جو گیدرنگ ہے، یہ بھی آس پاس کے علاقوں سے سب سے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم خدا کے حضور اپنے مین پیرش میں یہ عبادت کر سکیں۔ میں نے رات کو بابو جی سے پوچھا، میں نے کہا جب رات کی عبادت کی تو میں نے بابو جی سے پوچھا، میں نے کہا بابو جی یہاں پر اس علاقے میں یہاں پر کتنی فیملیز ہیں؟ بابو جی نے کہا کہ یہاں پہ 400 فیملیز ہیں۔ لیکن اس وقت جب میں نے یہ سوال پوچھا تو گرجا گھر میں کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ شاید 50-60 لوگ تھے۔ ابھی بھی اگر 400 فیملیز ہیں تو 400 فیملیاں جو اگر 2 لوگ بھی آن تو کنے باندھے نے ہیں؟ کنے باندھے نے؟ صاحب تاب تو دسو، ایک کڑا کلام دی گل ہے، صاحب تاب دی گل ہے۔ اگر 400 فیملیاں جو 2 لوگ بھی آن تو کنے باندھے نے؟ 800 باندھے نے۔ کیا اسی 800 ہاں؟ دسو ہاں پڑا، پیچھے نظر مار رہو جڑے اگے بیٹھے نے، ہے نہیں؟ کیونکہ جیسے وہاں پر شفا 10 نے پائی تھی، کوئی شک نہیں اس میں، خدا جو ہے سب کے ساتھ برابر چلتا ہے، خدا سب کے ساتھ برابر پیار کرتا ہے، خدا نے برکات سب کو دی ہیں، لیکن آپ اس کی مانند ہے جو شفا پانے کے بعد خدا کے قدموں میں آ کے گرا، خدا کی تمجید کی، اور خدا نے اسے کیا کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ اس بات کے لیے زوردار تالیاں اپنے لیے بجائے کہ آج آپ کے ایمان کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں،
کہ خدا نے آپ کو جو برکات دی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کا شکریہ ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور جب خدا کی بات ہو تو پھر تو ہمیں اپنا آپ بھی اگر دینا پڑے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں، نیا سال شروع کرنے سے پہلے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج اسی کی مانند جس نے خدا سے شفا پائی، لوٹ کر واپس آیا، خدا کا شکریہ ادا کیا، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ آج خدا ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ، جس کے ساتھ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، خدا اسی ایمان کے باعث آنے والے سال میں ہم سب کو شفائیں عطا کرے گا، برکات عطا کرے گا، کیونکہ ہمارے آنے والے سال میں بڑے منصوبے ہیں۔ ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے منصوبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کئیوں کے بچوں کے شادیوں کے منصوبے ہیں، کئیوں کے اپنے گھر بنانے کے منصوبے ہیں، شاید کئیوں کے تعلیم و تربیت کے منصوبے ہیں، کئیوں کے شاید باہر جانے کے منصوبے ہیں۔ بہت سے منصوبے ہیں جو ہم یہ لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارے پیرش کے، ہماری کل پرسوں پاسٹرل ٹیم کی میٹنگ تھی، اور پیرش کو لے کر ہمارے اپنے سال کے بڑے منصوبے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں آپ سب کو لے کر، لیکن ان کا شروع جب خدا کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا آتی ہے؟ کاملیت آتی ہے۔ آج آپ سب بھی یہاں پر اپنے اپنے دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، مناجاتوں کے ساتھ، منصوبوں کے ساتھ آئے ہیں۔ آج خدا کے پاک الطار پر دعاؤں، نذرانوں، ہدیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی پیش کریں کہ پیارا خداوند آپ کے ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ سال کے پہلے دن پر ہم خدا کے آگے رکھیں گے وہ منصوبے، تاکہ خدا ان سارے منصوبوں کو اپنی مرضی کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آج ہم تیسرا موقع صلح اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کلمہ جو مجسد ہوا وہ ہمیں تاریکی سے نور کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اندھیرے سے اجالوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب وہ کلمہ ہمارے دلوں میں آئے گا۔ میں نے کرسمس کے جو پیغامات دیے، میں نے لوگوں کو ایک ہی بات پر، ساری کلیسیا کو ایک بات پر سوچنے کے لیے مجبور کیا، اور وہ یہ تھی کہ آج سے 2000 سال پہلے، 2020 سال پہلے جب کلمہ مجسد ہوا تو وہ کلمہ مجسد ہو کر استبل میں آیا، استبل میں اسے جگہ ملی اور وہ کلمہ وہی مجسد ہوا۔ آج ہم یہ چرنی بناتے ہیں، یہ چرنی جو ہے یہ ہمیں آج سے 2020 سال پہلے جب خدا بیٹا جو کہ تثلیث کا دوسرا رکن ہے، جب وہ ہمارے درمیان آیا، مجسد ہوا، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے چرنی۔ لیکن کیا آج بھی ہم یہ چرنیاں بنا کر، آج بھی ہم 2020 سال کے بعد اس کلمہ کو ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ چرنی میں ہی آئے؟ مسیح میں میرے عزیزو، آج بھی وہ کلمہ مجسد ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ کلمہ آج چرنی میں نہیں، استبل میں نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں مجسد ہونا چاہتا ہے۔ اور جب وہ کلمہ ہمارے دلوں میں مجسد ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے خاندانوں میں مجسد ہوگا، وہ ہمارے قول و قرار کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سلامتی جب دیتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو امید دیتے ہیں، تو وہی کلمہ ہمارے ہونٹوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ کلمہ مجسد ہو کر ہمارے ہاتھوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ کلمہ مجسد ہو کر ہمارے قول و قرار کے ذریعے دوسروں کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور جب وہ کلمہ ہمارے دلوں میں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم سکونت پذیر ہوں گے، کیونکہ وہ کلمہ ہمیں سلامتی دینے کے لیے آتا ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ہمیں سلامتی دینے کے لیے آتا ہے، تسلی دینے کے لیے آتا ہے۔ آج اسی کلمہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ کلمہ ہمارے دلوں میں سکونت پذیر ہو، تاکہ ہم اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے ہم سلامتی کا باعث بن سکیں، امن، صلح اور سلامتی کا باعث بنے۔ مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے، آمین۔